2021 میں اس نے شادی کی تھی نا، اب یہ پتلو، یہ والا پتلو نہیں تھا، اب یہ پتلو چینج ہو گیا تو اس کا روپ بھی چینج ہو گیا۔ خواتین کو چاہیے کہ اس طرح کے پلے بوائز پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ زوئی ہاشمی کی ریکویسٹ پہ اس نے اس کو ڈیورس کیا رابعہ کو، اور زوئی ہاشمی کے تھرو اس کو ڈیورس پیپر بھجوائے ہیں۔ پتلو صاحب نے تو جسٹیفیکیشن دی ہے جی کہ میں نے 35 لاکھ روپیہ کسی کو دیا تھا ویزے کے لیے، 1.5 کروڑ یہ تھا، میری پیپر میریج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، مسٹر پتلو جو کہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی شہرت حاصل ہے ان کو۔ ناظرین، ان کی 2 بیویاں منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ کیا معاملات ہے؟ کیونکہ ان کی بیویوں نے ان پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ سید فرقان شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر میرے اللہ کا۔ سر، مسٹر پتلو کافی مشہور ٹک ٹاکر ہیں اور اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پر ان کی بیوی کے لحاظ سے کافی لاکھوں کروڑوں روپے کی باتیں چل رہی ہیں۔ کس نے کس کو دھوکہ دیا، بیوی نے شوہر کو دیا، شوہر نے بیوی کو دیا، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلی تو بات ہے کہ پتلو کی زیادتی ہے، اب اپنی وائف کی کردار کشی کر رہا ہے۔ وہ اس کو کہہ رہا ہے اس کے پہلے 2 خامند تھے، اس کا یہ تھا، یہ ایسے ہے، اس کی دونوں بیٹیاں دونوں مختلف ہسبینڈز میں سے ہیں۔ جب اس نے نکاح کیا تھا تب اسے نہیں پتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، تب اس میں کیڑے نہیں تھے، تب تو کیونکہ اس کے فائنینشیل سٹیٹس لو تھا، تب اس وجہ سے یہ وہ عورت اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ میرا نہ کچھ سیٹل ہوا تو میں 2021 میں اس نے شادی کی تھی نا، تب یہ پتلو، یہ والا پتلو نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پتلو چینج ہو گیا تو اس کا روپ بھی چینج ہو گیا، یعنی شہرت آئی تو اوقات بدل گئی۔ ہاں، اوقات بدل گئی۔ بیسیکلی میں اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی پلے بوائے ہوتے ہیں، اور خواتین کو چاہیے کہ اس طرح کے پلے بوائز پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ جو خاتون ٹرسٹ کرے گی وہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ شاہ جی، یہ جو ان کی بیوی ہیں زویا ہاشمی، زوئی ہاشمی، ان سے کب شادی ہوئی ان کی؟ انہوں نے ان دنوں کہیں سے شادی کیا، تو زوئی ہاشمی کی ریکویسٹ پہ اس نے اس کو ڈیورس کیا رابعہ کو، اور زوئی ہاشمی کے تھرو اس کو ڈیورس پیپر بھجوائے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ایک ایڈوکیٹ ہیں فہیم کھوکر صاحب، انہوں نے پتلو سے ویڈیو کال پہ بھی بات کی ہے، ریکارڈنگ کی اور پھر چلائی بھی اس کو، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ فہیم کھوکر صاحب کو رابعہ نے انگیج کیا ہے اپنے کیس کے لیے، جو اس نے حق مہر کا کیا۔ فہیم کھوکر صاحب کا مجھے نہیں اندازہ کہ ان کا کوئی ذاتی میٹر ہوگا، وہ تو خاتون کا آج اس سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، فہیم کھوکر صاحب بیچ میں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، مسٹر پتلو جو ہیں وہ نجی چینلز میں بھی، شوز وغیرہ میں بھی آتے تھے، مارننگ شوز وغیرہ میں، تو کافی عروج، کافی نیکیوں والی باتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اب عروج جو ہے وہ تو مٹی ہو گیا، تو اس میں کیا معاملات ہیں؟ کیا دوبارہ سے ان کو وہ عروج ملے گا؟ یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں، لیکن ہمارے یہاں پہ خلیل الرحمان قمر تھے جی، ان کا روی دیکھا تھا آپ نے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ ایک سکینڈل کے بعد اب وہ کسی چینل پہ کہیں پہ آ کے ان کو بلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے بندہ، اگر شہرت جتنی جلدی ملتی ہے نا، اس شہرت ملنے میں کوئی تھوڑا بہت ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو عزت کو مٹی میں ملنے کے لیے کوئی ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ولاگز وغیرہ بناتے ہیں، جتنے بھی، صرف مسٹر پتلو نہیں، چھوٹے بھی، تو کافی جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، وہ کافی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کے ذہن پر کیا اثرات پڑیں گے؟ بچوں کا دل ٹوٹے گا کہ ایک بندے کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے تھے، عوام کا، بڑے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا، لوگ کہتے تھے یہ ہمارا ہیرو ہے، لوگ اس کو آئیڈیل سمجھتے تھے، تو اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیل جو بنائے گا تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ شاہ جی، زوئی ہاشمی کا کوئی بیان آیا؟ وہ بھی سے اب گالیاں ہی دے گی۔ پتلو کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ پتلو صاحب نے تو جسٹیفیکیشن دی ہے جی کہ میں نے 35 لاکھ روپیہ کسی کو دیا تھا ویزے کے لیے، 1.5 کروڑ یہ تھا، میری پیپر میریج ہے، یہ، لیکن یہ ساری یہ جسٹیفیکیشنیں ہیں، اور یہ کوئی فیک جسٹیفیکیشنیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شاہ جی، کیا انہوں نے وہ طلاق کا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا عدالت میں؟ طلاق کا کیس نہیں کیا انہوں نے، پراپر طلاق دے کے اپنی ڈیورس کو رجسٹر بھی کروا لیا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور طلاق انہوں نے رجسٹر کروانے کے بعد آفٹر دیٹ وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ شاہ جی، جو حق مہر دینا ہوتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسٹر پتلو جو ہے وہ اپنی سابقہ بیوی کو ادا کریں گے؟ نہیں کریں گے تو عدالتوں میں ذلیل ہوں گے، اور رسوا یہ ہوگی چپ کر کے اس کا بیسیکلی ریونج ہے، وہ حق مہر کا تو ایک بہانہ ہے، کتنا بنے گا؟ 50 تولے سونا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بن جائے گا 1.5 کروڑ کا، ٹھیک ہے، تو اسے سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہا ہے
माड़ा है ना हमारी तरह ज़हनी, तो इसके अंदर से ना भी गुर्बत नहीं निकली, तब ये 1.5 करोड़ पूरा देने की बजाय कोशिश कर रहा है कि 50 लाख में बना लूँ, 60 में बना लूँ। एट द एंड ऑफ द डे कारीगर है बातों बुतों में। देखे ना, इतनी दुनिया को उसने बेवकूफ़ बनाया, एक औरत को बना लिया, अब उसको दोबारा बेवकूफ़ बनाना कौन सा औखा इसके लिए? शाह जी, अक्सर जो लोग हैं, अक्सर बच्चे जो हैं, इन लोगों को अपना आइडियल मान लेते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि किन लोगों को जो है अपना आइडियल बनाएं? आइडियल हमारे गिने चुने हैं, उनको बनाएं। आर्मी चीफ को बनाएं, ठीक है, बड़े अफसरान को बनाएं, अब्दुलसत्तार ईदी को बनाएं, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर कदीर को बनाएं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बनाएं। इस तरह के लोगों को आइडियल बनाएं जिन्होंने किसी के लिए कुछ किया। पैसे कमाने का कौन सा मसला है? पैसे तो उन लोगों के पास भी बहुत है। अपने लिए जीना तो कोई जीना है? बिल्कुल। तो ये तो अपने लिए जी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो लोग इन्हें कह रहे हैं बड़े हीरो हैं। तो अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो अपनी ज़ात के लिए तो जानवर भी जीते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात किस चीज़ के हैं कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ना हो, हम किसी का भला ना कर सकें? शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, शाह जी ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया और उन शख्सियत के नाम भी बताए जिनको आप अपना आइडियल बना सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, और एक आखिरी राय जो आपके लिए है कि खुदारा जो है इन लोगों को अपने सर पे सवार ना करें, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है। अपना बेहद ख्याल रखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।